عارف جمال کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوف کے سائے حویدہ تھے، جبکہ مس روزی کی حیرت میں مسرت کی چمک موجود تھی۔ پروفیسر، یہ آپ نے... وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکا کیونکہ عبدالجبار کے پستول کی نالی کا رخ اب واضح طور پر اس کی طرف ہو چکا تھا، اور شاید عبدالجبار کی آنکھوں کے تاثرات نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ میں نے اس کے بہت سے قرض چکانے ہیں ڈیڈی، اور میں اسے ایک مرتبہ زندہ اپنی ماں کے قدموں تک لے جانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر تنویر کے تبادلہ میں اس کو مجھے سونپ دیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح عارف جمال کی سماعت سے ٹکرائے ہوں گے۔ یہ جان کر اس کی جان ہی تو نکل گئی تھی کہ یہ جو شخص اس کے سامنے پستول تانے کھڑا تھا پروفیسر نہیں بلکہ عبدالجبار تھا۔ اس سے پہلے کہ عارف جمال خوف سے بے ہوش ہو جاتا، میں نے آگے بڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ کی ایک ضرب اس کی کن پٹی پر لگا کر اس کو اذیت سے بے نیاز کر دیا، جو اب عبدالجبار اور توقیر عبدالجبار کو بیک وقت اپنے سامنے دیکھ کر ہو رہی تھی۔ عارف جمال بے ہوش ہو کر گر پڑا تو میں نے مس روزی کے بازو کھول کر اسے آزاد کر دیا، اور اس نے جو تکلیف ہمارے لیے برداشت کی تھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے فلیٹ میں سے جو کچھ لینا چاہتی ہے اپنے ہمراہ لے لے، کہ اب دوبارہ اس فلیٹ میں نہیں آئے گی۔ مس روزی نے میری بات کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ عین اس وقت جب وہ اپنی قیمتی چیزیں، نقدی اور زیورات سمیٹنے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، فلیٹ کے اندر موجود اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے اور عبدالجبار نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ساتھ ہی ہم دونوں کی نظریں اپنی اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑیوں کی طرف اٹھ گئیں۔ غالباً انہیں بھی کسی کا انتظار تھا۔ کیا تمہارے کسی آدمی کی آمد متوقع ہے؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا۔ ہاں، مجھے جریکو کا انتظار ہے، مگر وہ اطلاعی گھنٹی بجا کر یقیناً نہ آتا تو پھر یہ ہمارا ڈرائیور ہوگا۔ وہ براؤن کے ایک ساتھی کو کہیں چھوڑنے گیا تھا۔ عبدالجبار نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ گھنٹی بج اٹھی۔ عبدالجبار نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عبدالجبار نے ثانیہ بھر کو مس روزی کی طرف دیکھا اور پھر بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ قابو آ گیا ہے، ہم اسے ساتھ لے کر لڑکی سمیت آپریشن ہیڈ کوارٹر آ رہے ہیں۔ اس مرتبہ وہ بالکل پروفیسر کے لہجے میں بولا تھا۔ غالباً دوسری طرف تنظیم کا کوئی بڑا تھا۔ میں نے سوچا وہ بلا شبہ میرا باپ تھا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور رکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے بعد جب وہ ڈرائیور سمیت ڈرائنگ روم میں واپس پہنچا تو ڈرائیور کا چہرہ دیکھ کر میں چونک رہ گیا۔ وہ وہی تھا جس نے اینڈریو کے آدمیوں سے نجات دلا کر بعد میں مجھے پیٹرسن کا رکا دیا تھا۔ میرے خیال میں ڈرائنگ روم کا منظر دیکھ کر اسے چونک جانا چاہیے تھا، مگر وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھا جیسے یہ سب اس کے لیے متوقع تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر براؤن کی لاش اور عارف جمال کے بے ہوش بدن پر ڈالی اور مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاؤ ڈو یو ڈو مسٹر توقیر؟ میری آپ سے یہ محض دوسری ملاقات ہے۔ میں نے کہا، آف کورس۔ وہ نہایت سکون سے بولا، کیا آپ کو معلوم ہے ہماری پہلی ملاقات کن حالات میں اور کیسے ہوئی تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ شاید آپ اس خط کے بارے میں متذبذب ہیں جو میں نے آپ کو پیٹرسن کے نام سے پہنچایا تھا۔ کیا وہ پیٹرسن کا خط نہیں تھا؟ نہیں، یہ عبدالجبار کی آواز تھی جسے تم آج تک پیٹرسن کا خط سمجھتے رہے ہو۔ وہ خط تمہارے نام میں نے لکھا تھا۔ میں اس وقت بھی تم سے بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو خطرات میں جھونک کر اسے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں رہ سکتا۔ ابراہیم میرا دستے راست ہے، وہ کامن انٹرسٹ میں تم سے بہت پہلے سے تھا۔ وہ محض تمہاری حفاظت کے خیال سے پیٹرسن کے قریب ہوا تھا، مگر وہ خط تو کسی خصوصی کوڈ میں لکھا گیا تھا، اور اس میں بعض باتیں وہ کوڈ پیٹرسن کو ابراہیم نے ہی سکھایا تھا۔ پیٹرسن کے ساتھ تمہاری تمام گفتگو محض چانڈیوں کے دفتر میں ہی نہیں، کسی دوسری جگہ بھی سنی جا رہی تھی۔ میں خود پیٹرسن کی رہائش گاہ میں تمہاری یہ گفتگو سن رہا تھا۔ یہ خط ابراہیم کو سونپ کر اینڈریو کے آدمیوں سے تمہیں خود میں نے چھڑایا تھا۔ پیٹرسن یہ کام نہیں کر سکتا تھا، وہ مکمل طور پر چانڈیوں کی نگرانی میں تھا، اور پھر اس نے تمہیں راستے سے ہٹا دینے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ڈیڈی، اگر یہ سب آپ نے کیا تھا تو آپ نے اینڈریو کو زندہ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ محض اس لیے کہ اس کا تعاقب کر کے تم یا میں، ہم دونوں میں سے کوئی کامن انٹرسٹ کی خفیہ لیبارٹری تک پہنچ سکے، اور یہ تم تھے جو مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ مجھے اسرائیلی سائنسدانوں کی آمد تک انتظار کرنا پڑا۔ سائنسدانوں کا یہ وفد پروفیسر اور عارف جمال کے ساتھ آ رہا تھا، اور پروفیسر کے چہرے کا ماسک میں چند ماہ پہلے کا تیار کر چکا تھا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ مس روزی تھی جو اپنا حلیہ درست کر لینے کے بعد ایک بریف کیس اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ عبدالجبار نے عارف جمال کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میرا ایک ساتھی ابھی آنے والا ہے، اسے ابراہیم کی کار تک وہی لے جائے گا۔ یہ کام توقیر نے کر ڈالا تھا۔ ابراہیم کی اس بات پر میں نے اسے چونک کر دیکھا اور پھر اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کا اشارہ مین گیٹ پر بلڈنگ کے گارڈ کے روپ میں کھڑے کامن انٹرسٹ کے آدمی کی طرف تھا، جسے میں زندگی اور موت کے دوراہے پر پہنچا کر کیبن میں انتہائی گہری نیند سلا آیا تھا۔ وہ جہنم رسید نہ ہوا تو بھی 8-10 گھنٹے سے پہلے بیدار نہیں ہوگا، میں نے کہا، اور مس روزی کے فلیٹ کے بیرونی دروازے کی طرف لپک گیا۔
दरअसल जरीको की आमद का वक्त हो चुका था। मैं दरवाजे की तरफ लपक गया। मैंने दरवाजे का लॉक खोल दिया और वापस ड्राइंग रूम में चला आया। इब्राहिम ने आरिफ जमाल के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और कुछ पानी उसके हलक में उतारा तो उसने आंखें खोल दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो होश में आने लगा। इससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पर होश में आता, मैंने उसकी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं आरिफ जमाल की जेब हल्की करने के बाद सीधा हुआ तो एक अजीब मंजर मेरे सामने था। जरीको ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ा था और अब्दुल जब्बार के पिस्तौल की नाल उसकी तरफ उठी हुई थी। जरीको इंटरनेशनल गार्ड्स की रुकनियत कबूल कर चुका है और ये मेरा साथी है। मेरे इन अल्फाज पर पिस्तौल की नाल का रुख अब्दुल जब्बार की तरफ से हटकर आरिफ जमाल की तरफ हो गया। जरीको अभी तक इंगिश्ते बदनिगाह खड़ा था। दरअसल वो अब्दुल जब्बार को प्रोफेसर समझ रहा था और मुझे और प्रोफेसर को एक दूसरे के हलीफ के तौर पर एक साथ देखकर हैरत ज़दा था। चंद लम्हे हम सब जरीको की इस कैफियत से लुत्फ अंदोज होते रहे और फिर हम 6 अफराद का ये काफिला मिसरोजी के फ्लैट को लॉक करके सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। आगे आगे मिसरोजी और जरीको थे, उनके पीछे आरिफ जमाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुद मैं चल रहा था कि मेरे हाथ में पकड़ा हुआ बेआवाज पिस्तौल आरिफ जमाल की कमर से लगा हुआ था। अब्दुल जब्बार और इब्राहिम हमारे पीछे चले आ रहे थे। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और अभी तक ईएम पार्क का इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। हमें इब्राहिम की कार तक पहुंचने के लिए सेंट्रल प्लाजा से हॉलीवुड स्ट्रीट पर कुछ फासले तक इसी अंदाज में जाना पड़ा। स्ट्रीट पर निकलते ही इब्राहिम सब के आगे आगे हो लिया। जब तक मैं आरिफ जमाल को हमरा लेकर कार तक पहुंचता, वो गाड़ी की डिक्की खोलकर उसमें झुका हुआ था। मैं अभी सोच रहा था कि आरिफ जमाल को कैसे ले जाना होगा कि अब्दुल जब्बार ने पीछे से अपना रिवॉल्वर का दस्ता आरिफ जमाल के सर पर दे मारा। उनका दूसरा हाथ आरिफ जमाल के मुंह पर था। ये गोया इस अमर का इशारा था कि आरिफ जमाल को गाड़ी की डिक्की में डालकर ले जाया जाएगा। मैं, जरीको और मिसरोजी कार की पिछली नशिस्त पर बैठ गए। ड्राइविंग सीट इब्राहिम ने संभाल ली और इसके साथ अब्दुल जब्बार बराजमान हो गया। कार अभी वाशिंगटन रोड पर नहीं निकली थी कि स्ट्रीट लाइट्स रोशन हो गईं। मुमकिन है इलेक्ट्रिकल गार्ड के हवास बहाल हो गए होंगे। जरीको ने उसे जान से यकीनन नहीं मारा होगा और इस बात की उसने तायद भी कर दी। वाशिंगटन रोड पर पहुंचकर हमने अपनी कार लेने की कतई जरूरत महसूस नहीं की और निकलते चले गए। वो वैसे भी चोरी की टैक्सी थी जिसे ज्यादा अरसा अपनी तहवील में रखना मुनासिब नहीं था। कार न्यूयॉर्क की गलियों में दौड़ती चली गई। रास्ते में एक चौराहे पर कार को रोका भी गया, मगर इब्राहिम ने उन्हें मालूम नहीं क्या चीज दिखाई कि कार को बगैर चेक किए आगे बढ़ लेने दिया गया। कार की मंजिल न्यूयॉर्क का एक मजाफाती इलाका था। ये एक हवेली नुमा बहुत बड़ी इमारत थी जो इस किस्म की इमारतों के ऐन दरमियान थी। इत्तलाई घंटी अब्दुल जब्बार ने बजाई थी। मेन गेट खुलने के बाद कार अंदर चली गई। इब्राहिम ने जरीको की मदद से आरिफ जमाल को कार की डिक्की से निकालकर एक आरामदेह बिस्तर पर पहुंचाया। मेन गेट पर कोठी के गार्ड के बाद जो हस्ती सबसे पहले मुझे नजर आई वो लूसी थी। अब्दुल जब्बार ने मिस रोजी को लूसी के स्पुर्द किया और मुझे आरिफ जमाल की देखभाल का कहकर जरीको और इब्राहिम को साथ लेकर दोबारा कार की तरफ बढ़ गया। मैंने से ये हरगिज नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये अंदाजा था कि अब्दुल जब्बार जरीको को हमरा लेकर डॉक्टर तनवीर की तरफ गया था। 16-17 साल तक खुद से अलग रहने वाले दोस्त की बाजियाबी की नवीद पाकर वो एक ही शहर में होते हुए उससे अलग कैसे रह सकता था। मैंने लूसी की मदद से आरिफ जमाल की मरहम पट्टी कर दी, ताहम एहतियातन उसके हाथ पांव बांध दिए गए। मैं अभी आरिफ जमाल के पास खड़ा था कि लूसी और मिस रोजी भी वहीं पहुंच गईं। मिस रोजी ने मुझे बताया कि वो मिचेल को उलझाकर जब 11:15 बजे के करीब नाइट क्लब में वापस पहुंची तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। इससे पहले कि वो वहां से निकल पाती, नाइट क्लब के गार्ड्स ने उसे भी धर लिया। अभी वो नाइट क्लब के गार्ड से बहस कर ही रही थी कि मिचेल भी वहां पहुंच गया और उसने क्लब के मैनेजर एंड्रियो के कत्ल की खबर सुनते ही मुझको छाप लिया और नाइट क्लब में मौजूद तमाम लोगों को अपनी राम कहानी सुना डाली। उन लोगों ने मुझसे मेरे साथियों के मुतालिक पूछा, मगर मैंने किसी की भी साथी होने से इनकार करते हुए मिचेल की बात को मानने से कतई इनकार कर दिया। मगर ये लोग शायद किसी नतीजे पर पहुंच चुके थे। इस थोड़े से तशद्दुद पर मुझे उनको हमरा लेकर अपने फ्लैट पर आना पड़ा। जब वहाँ जरीको ने टेलीफोन किया, एक लम्हा के लिए मैं कमरे में अकेली थी। मैंने फौरन पहुंचो कह दिया, मगर वो लोग घंटी की आवाज सुनकर इधर मुतवज्जे हो चुके थे और मेरे लिए सिवाय रंग नंबर कहकर टेलीफोन बंद कर देने के सिवा कोई चाराकार नहीं था और मैंने यही किया था। मिस रोजी के बाद मैंने लूसी से गुफ्तगू शुरू कर दी। लूसी ने मुझे बताया कि लॉर्ड होटल से उसे और जेनी को खुद अब्दुल जब्बार ने आकर निकाला था। वो दोनों उसी वक्त से न्यूयॉर्क में हैं, उसी घर में। क्या जेनी भी इधर है? ये घर किसका है? मैंने बेतबाना पूछा। जेनी इधर ही है और ये घर अब्दुल जब्बार का है। इधर तुम्हारे कुछ और लोग भी हैं। क्या कह रही हो लूसी? तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा छोटा भाई विक्की भी इधर हैं। उन्हें इधर आए सिर्फ 15 रोज हुए हैं। मेरी मम्मी? वो इस घर में कैसे? तुम्हारी मम्मी और अंकल के माबैन कभी अलहदगी नहीं हुई थी। लूसी बोली,
یہ شخص جو تمہارے سامنے بے ہوش پڑا ہے، اس نے عارف جمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے تمہارے ڈیڈی کی طرف سے تمہاری ممی کو جعلی طلاق نامہ بھجوا دیا تھا اور انکل تک یہ خبر پہنچا دی تھی کہ اس کی بیوی زچگی کے دوران اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ میرے ڈیڈی کے اغوا کی وجہ سے انکل پاکستان نہیں جا رہے تھے اور اس طرح اصل حقائق کا انہیں اور تمہاری ممی دونوں کو کبھی علم نہیں ہو سکا۔ یہ جو تم نے ابھی کہا ہے کہ میرے ڈیڈی کے اغوا کی وجہ سے، تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے ڈیڈی کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر تنویر۔ لوسی کے لہجے میں بے پناہ افسردگی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں ہیں، کس سال میں ہیں؟ وہ پھر بولی، اوہ، لوسی کے انکشاف نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ تم انکل تنویر کی بیٹی ہو؟ ہاں، یہ میری بدنصیبی ہے کہ میں پیدا ہوتے ہی اپنے باپ سے بچھڑ گئی اور ابھی تک اس امید پر زندہ ہوں کہ کبھی تو وہ واپس لوٹ کر آئیں گے۔ ادھر آؤ۔ میں نے لوسی کو قریب بلایا۔ وہ میرے قریب بڑھ آئی تو میں نے اپنے دونوں بازو کھول دیے۔ فرتے جذبات میں وہ میرے سینے سے آن لگی۔ مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ تم میرے انکل کی لخت جگر ہو۔ تمہارے لیے میرے پاس خوشخبری موجود ہے۔ انکل تنویر تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے والے ہیں۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، توقیر بھیا؟ وہ چیخ پڑی، ہاں، آج کے بعد تم میری حقیقی بہن ہو۔ اور پھر میں نے اسے ڈاکٹر تنویر کی رہائی کی تمام داستان سنا ڈالی۔ مس روزی ایک صوفے پر دنسی بیٹھی یہ سب باتیں نہایت توجہ اور انہماک سے سن رہی تھی۔ کاش جریکو کی بیوی اور بیٹی بھی اسے مل جائے۔ وہ بولی، کون جریکو؟ لوسی بے تبانہ بولی۔ این اس لمحے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ جینی تھی۔ نہ جانے وہ کب سے دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو الیکس لیگ کے بعد مس روزی کی طرف متوجہ ہو کر بولی، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو کس جریکو کی بیوی اور بیٹی کی تلاش ہے؟ جریکو کامن انٹرسٹ لندن برانچ کا ایک کارکن تھا، مگر گزشتہ چند ماہ میں وہ ان لوگوں سے برگشتہ ہو کر میرے دوستوں میں شامل ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر تنویر کی بازیابی میں مجھے مس روزی اور جریکو کی معاونت حاصل نہ ہوتی تو شاید میں یہ کارنامہ سر نہ کر سکتا۔ کیا آپ کے اس دوست کا نام فرانسس جریکو ہے؟ جینی کے لہجے میں انتہائی بےتابی تھی۔ ہاں، مگر تم کیوں؟ میرا نام جینی فرانسس ہے۔ جینی نے مجھے اپنا فکرہ مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ واٹ اے گڈنس! مس روزی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جینی کو بازوں میں سمیٹ لیا۔ جینی، تم بلا شبہ اسی کی بیٹی ہو سکتی ہو جو کارنامے تم سر انجام دیتی رہی ہو۔ یہ صرف جیریکو کی بیٹی ہی سر انجام دے سکتی تھی۔ گزشتہ 15 منٹ کے وقفے میں یہ میرے لیے تیسری چونکا دینے والی خبر تھی۔ تمہاری ممی کا کیا بنا؟ انہیں میرے ڈیڈی کے باس نے قتل کر دیا تھا اور وہ مجھے اغوا کر کے لے جا رہا تھا کہ عبد الجبار نے مجھے ان کے چنگل سے چھڑا لیا۔ انہوں نے بیٹی کی طرح مجھے اپنے پاس رکھا اور اپنے باپ کی تلاش اور اپنی ممی کے قاتل سے انتقام لینے کے لیے میں نے کسی کمانڈو کی طرح ذہنی اور جسمانی تربیت کے انتہائی کٹھن مراحل طے کر کے انٹرنیشنل گارڈز میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے جس کے گواہ خود تم ہو۔ اچھی لڑکی ہو، تم دونوں کے ڈیڈی ایک ساتھ پہنچ رہے ہیں۔ کیا تم مجھے میری ممی سے نہیں ملواؤ گے؟ میں نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں ان دونوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا، میں ابھی آنٹی اور ممی کو سوتے سے جگاتی ہوں۔ لوسی بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میں نے جینی اور روزی کا ایک دوسرے کے ساتھ تفصیلی تعارف کرایا۔ جینی کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ بے اختیار بولی، مس روزی کو اپنی ممی بنا کر مجھے بے پناہ خوشی ہوگی۔ روزی نے جینی کی بات کا برا نہیں منایا۔ ہر چند وہ اس کی ہم عمر ہی ہوگی یا شاید 2-4 سال بڑی ہوگی، مگر اس نے جینی کی بات کا برا نہیں منایا، بلکہ جینی کی اس خواہش پر اسے ایک مرتبہ پھر کھینچ کر اپنے بازوں میں سمیٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ لوسی آنٹی جین کو اور ممی کو نیند سے بیدار کر کے ہمارے سامنے لاتی، جینی نے مجھے چند خبریں اور سنا دی۔ اس نے عارف جمال کے چہرے کی طرف نفرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، یہی وہ شخص ہے جس نے تمہاری ممی کی زندگی میں انگارے بھرے تھے، اور اسی بدبخت نے تمہاری ممی عائشہ اور وکی سمیت پاکستان پہنچتے ہی عائشہ کو اغوا کروا لیا، اور اس کے بعد سے بسیارے تلاش کے باوجود اس کا سرا نہیں مل سکا۔ یہ عائشہ کا اغوا ہی تھا جس پر تمہاری ممی کو تمہارے ڈیڈی سے رابطہ قائم کرنا پڑا، اور بالآخر وہ اپنی تمام تر مصروفیات کو پسے پش ڈال کر پاکستان پہنچ گئے۔ انکل نے پاکستان میں عائشہ اور عارف جمال دونوں کو بہت تلاش کیا، مگر انہیں اس کے سوا اور کوئی سراغ نہیں ملا کہ عارف جمال واپس لندن پہنچ چکا ہے اور اس کے شکار ہونے والی ایک لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ انکل کو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ عارف جمال کی تحویل میں خودکشی کر کے جان دینے والی لڑکی عائشہ تھی۔ ممکن ہے وہ کوئی دوسری لڑکی ہو۔ بعض یہی کہتے ہیں کہ وہ کوئی دوسری لڑکی نہیں بلکہ خود عائشہ تھی۔ اتنی غیرت مند لڑکی اور کون ہو سکتی تھی؟ انکل کو پاکستان میں پہنچ کر عائشہ تو نہیں ملی، البتہ برسوں پہلے کی بچھڑی ہوئی شریکی حیات ضرور مل گئی۔ انہوں نے آنٹی زرینا کی زبانی تمام تر حالات سے اسے اور انہیں خود پر بیتے ہوئے لمحوں کا احوال سنایا، اور دونوں ایک مرتبہ پھر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ انکل نے آنٹی کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا، انہیں وکی سمیت سیدھے نیو یارک لے آئے۔ یہ عارف جمال ہماری اور تمہاری امی کی خوشیوں کا… بس کرو جینی، بس کرو۔ جینی نے کتنی آسانی کے ساتھ باتوں باتوں میں وہ سب کچھ کہہ ڈالا تھا جسے سن کر مجھے لاش ہو جانا چاہیے تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
شدت جذبات میں خود اپنی ہی انگلیاں کاٹتا ہوا عارف جمال کی طرف لپک پڑا۔ وہ پلنگ پر پڑا کسمسا رہا تھا، شاید اسے ہوش آ رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر اسے جھنجھوڑ ڈالا اور اس کے نرخرے پر میرے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ میں نے اسے دونوں بازوں سے اپنے سر کے اوپر تک اٹھایا اور کمرے کے فرش پر دے مارا۔ اس کے منہ میں رومال ٹھسا ہوا نہ ہوتا تو شاید وہ کسی ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ڈکار اٹھتا۔ وہ فرش پر گرا اور لڑکتا ہوا کمرے میں داخل ہونے والی میری ایک عزیز ہستی کے پاؤں میں جا گرا۔ وہ میری امی تھی۔ توقیر، ممی، میں اپنی جنت کے کھلے بازوں میں جا گرا اور پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا، مجھ پر کیا بیت گئی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ 1 سال پہلے جب میں اپنی امی سے الگ ہوا تو اس وقت بھی ایک لاش کو اس کے قدموں میں ڈال آیا تھا، اور زندگی کا ایک انتہائی ہنگامہ خیز سال ختم ہونے پر میں نے اپنی اور اپنی ممی کی زندگی کو تباہ کرنے والے عارف جمال کو بھی لاش کی صورت میں اپنی ممی کے قدموں میں لڑکا دیا تھا۔ شاید یہ ممی کے بازوں میں بری ہوئی ممتا کی تلخیوں کا اثر تھا، یا عائشہ کی المناک موت کی روح فرساں خبر کا کرب کے شدید جذبات میں میرے ذہن کی کوئی رگ پھٹ گئی تھی۔ 15 روز بعد جب مجھے ہوش آیا تو مجھے اپنے ارد گرد جو چہرے نظر آئے ان میں سبھی مانوس اور متوقع چہروں کے علاوہ آنٹی روبینہ اور جواد کے علاوہ سیتی کا چہرہ بھی موجود تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ڈیڈی سیتی کو اگلے روز ہی مسز ہارڈی کی مدد سے گھر لے آئے تھے۔ نیو یارک میں انٹرنیشنل گارڈز کے اراکین نے ڈاکٹر تنویر کی رہائی کے بعد اپنی تمام تر سرگرمیاں یکسر ختم کر دی تھیں، اور ایک طرح سے وہ گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئے تھے، اور یہ ایک طرح سے اچھا بھی ہوا تھا۔ کامن انٹرسٹ والوں نے ڈاکٹر تنویر کے نیو یارک سے نکلنے کا ہر راستہ یقیناً روک رکھا تھا۔ تنظیم کو اس بات کے شواہد مل گئے تھے کہ کامن انٹرسٹ کی لیبارٹری میں گھس کر وہاں سے ڈاکٹر تنویر کو نکال لے جانے کا کارنامہ توقیر عبدالجبار نے سر انجام دیا تھا۔ تنظیم کو اپنے کتنے ہی سربراہ آوردہ لوگوں کی قربانی دینی پڑی تھی۔ اینڈریو براؤن، پروفیسر، یہ تینوں تو تنظیم کے نامی گرامی اراکین میں شامل ہوتے تھے۔ عارف جمال جیسی کئی بیڑے بھی کام آ گئی تھی۔ پروفیسر اور عارف جمال اسرائیل سے آنے والے سائنسدانوں کے وفد کے ہمراہ نیو یارک پہنچے تھے۔ عبدالجبار نے پروفیسر کو اغوا کر کے خود اس کے چہرے کا ماسک پہن کر اس کی جگہ لے لی تھی۔ میں یہ کہتا رہا تھا کہ میرا باپ مجھ سے مایوس ہو کر مجھے تنہا چھوڑ چکا ہے، مگر وہ قدم قدم پر میرے آس پاس رہا تھا۔ میرا علاج خود میرے گھر میں ہی کیا جا رہا تھا اور میرا معالج ڈاکٹر تنویر تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ تمام حالات میرے علم میں لائے جا رہے تھے۔ براؤن کے آدمیوں نے براؤن کے قتل پر برہم ہو کر پیٹرسن کا پتہ صاف کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ توقیر عبدالجبار کو ابتدا سے آخر تک بدستور پیٹرسن کی سرپرستی حاصل رہی تھی۔ خود کامن انٹرسٹ کے غنڈوں کی طرف سے پیٹرسن پر اس کی رہائش گاہ پر ہونے والے اس قاتلانہ حملے کے دوران پیٹرسن کی اکلوتی بیٹی جیریلی لاپتہ ہو گئی تھی۔ انکل عبدالجبار اسی روز سے جیریلی کی تلاش میں ہے، مگر اس کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ میں جیسے جیسے صحت مند ہوتا جا رہا تھا بہت سی خبریں مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ میرے علاوہ عائشہ کی گمشدگی یا خودکشی کی خبر کچھ کم بری نہیں تھی کہ 2 ہفتے تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اب میں ہوش میں آیا تو جیریلی کے متعلق بھی ویسی ہی خبر میری منتظر تھی۔ وہ دونوں، عائشہ اور جیریلی، دونوں ہی مجھے عزیز تھی۔ ان دونوں نے مجھ سے محبت کی تھی۔ عائشہ نے کبھی کھل کر اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، جبکہ جیریلی نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ عائشہ اور جیریلی میری دونوں محبتیں مجھ سے بچھڑ چکی تھی۔ کیا وہ دونوں مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی؟ کیا میں ان کو پھر کبھی نہ دیکھ سکوں گا؟ یہ کیسا انقلاب آ گیا تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ عائشہ میرا انتظار نہیں کر سکی تھی اور جیریلی میری رفاقت کے خواب دیکھتی دیکھتی نہ جانے کن اندھیروں میں گم ہو گئی تھی۔ مسز ہارڈی کے ذریعے یہ رپورٹ بھی موجود تھی کہ ولیم کا تبادلہ دوبارہ نیو یارک میں CIA کے ڈویژنل چیف کے طور پر ہو گیا تھا۔ لندن انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل مسٹر ولمر اور ولیم نے جو مشن میرے ذمہ لگایا تھا، چونکہ عبدالجبار اس سے واقف تھا، لہٰذا عبدالجبار نے ولمر اور ولیم کو کامن انٹرسٹ کے اصل سرغنہ کی نشاندہی کر دی تھی۔ کامن انٹرسٹ کا سرغنہ کون تھا؟ عبدالجبار کو اس سلسلے میں بہت سے ثبوت مل چکے تھے۔ ڈاکٹر تنویر کامن انٹرسٹ کے جو راز ہمراہ لایا تھا ان میں بھی اس بات کے ثبوت اور شواہد موجود تھے۔ یہ سب کچھ CIA کے ڈویژنل چیف ولیم کو پہنچا دیا گیا تھا، اور اس طرح میری 15 یوم کی بے ہوشی کے دوران میرے مشن کا اصل اور حقیقی حصہ بھی مکمل ہو گیا تھا۔ کامن انٹرسٹ کا سرغنہ کون تھا؟ وہ کون شخص تھا جو اس قدر طاقتور تھا کہ اس رسوائے زمانہ تنظیم کو امریکہ کی حکومت کے آتاب سے بچائے ہوئے تھا؟ کامن انٹرسٹ کا اصل سرغنہ CIA کا سربراہ ہلمز خود تھا۔ جب ڈاکٹر تنویر نے مجھے یہ بات بتائی تو میں اپنے بستر پر اس طرح اچھل پڑا تھا جیسے مجھے کوئی کرنٹ لگ گیا ہو۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خود CIA کا ڈائریکٹر جنرل بین الاقوامی مجرموں کی تنظیم کامن انٹرسٹ کا چیف ہو سکتا تھا۔
ہلمز کے کامن انٹرسٹ کے ساتھ ملوث ہونے کے بیشتر ثبوت عبد الجبار نے مہیا کیے تھے اور چند ثبوت اور شہادتیں ڈاکٹر تنویر سے ملی تھی، اور ان سب کی روشنی میں وہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا تھا۔ میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا تو مجھے اس نتیجے پر پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگی کہ ہلمز بلا شبہ کامن انٹرسٹ میں ملوث تھا۔ یہ وہی تو تھا جس نے CIA کے لیے میری بے پناہ خدمات کے باوجود کامن انٹرسٹ کی زیر زمین لیبارٹری کی نشاندہی کے لیے اپنے دستے راز سلبرٹ کو میرے ساتھ نیو یارک روانہ کر کے مجھے تنظیم میں بے نقاب کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب میں یہ جال توڑ کر نکل جانے میں کامیاب رہا تو اس نے تنظیم کو سلبرٹ کے قاتل کی نشاندہی کے طور پر یہ بتا دیا کہ سلبرٹ کا قاتل وہی ہے جس نے کینیڈا میں CIA کے لیے ایک بے مثال کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ یہ یقیناً وہی تھا جس نے کمپیوٹر سسٹم کا پتہ دینے اور اس کو ناکارہ کر دینے والا روبوٹ پہلے خود ہی مجھے مہیا کیا اور پھر خود ہی تنظیم کو اس کی نشاندہی کر کے میرے اس کو بروئے کار لانے سے پہلے ہی میرے کمرے میں سے اٹھوا دیا تھا۔ اس نے مجھے نیو یارک چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور کیا تھا، مگر یہ تو میں ہی تھا جو ہر حال میں ڈٹا رہا تھا۔ ڈاکٹر تنویر کی رہائی کے 3 ماہ بعد جب میں نیو یارک سے لندن کے لیے روانہ ہوا، ہلمز کی جگہ ولیم CIA کا ڈائریکٹر جنرل بن چکا تھا، اور وہ بنفس نفیس مجھے اور میری بیوی کو الوداع کہنے کے لیے نیو یارک کے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ میرے خاندان کو الوداع کہنے کے لیے نیو یارک کے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ میرے خاندان کی لندن روانگی کے لیے خصوصی طیارے کا بندوبست اسی کی سفارش پر خود حکومت امریکہ نے کیا تھا۔ خصوصی طیارے میں نیو یارک سے میرے ہمراہ آنے والوں میں میرے ڈیڈی، ممی اور میرے چھوٹے بھائی وکی کے علاوہ ڈاکٹر تنویر اور اس کی بیٹی لوسی، جیریکو فرانسس، اس کی بیٹی جینی فرانسس اور اس کی نو بیاہتہ مسز روزی جیریکو بھی شامل تھی۔ ان سب کے علاوہ میری ایک عزیز ہستی اور بھی اس طیارے میں موجود تھی۔ میرا دل صرف ایک لڑکی کے لیے دھڑکا تھا اور وہ عائشہ تھی۔ میرے ذہن کی نہا خانوں میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ عائشہ کے علاوہ جن 2 لڑکیوں نے مجھ سے ٹوٹ کر پیار کیا تھا، مجھ کو پا لینے کی آرزو کی تھی، ان میں جیریلی کے بعد سیٹی کا نام آتا تھا۔ آرجینوس قبائل کی نیم جنگلی لڑکی سیٹی گزشتہ چند ماہ سے CIA کے وومن گارڈ میں زیر تربیت رہنے کے بعد کافی حد تک سلجھ چکی تھی۔ اس کے جنگلی حسن میں غضب کا نکھار آ گیا تھا۔ میرے باپ کے گھر اس وقت 3 نوجوان لڑکیاں موجود تھیں۔ لوسی ڈاکٹر تنویر کی بیٹی تھی اور اس کو میں نے اپنی منہ بولی بہن کا مقام دے دیا تھا۔ جینی فرانسس میرے دوست جیریکو فرانسس کی بیٹی تھی اور وہ بہت شروع سے میری ذات میں دلچسپی لیتی رہی تھی۔ میں پاکستان جا کر عائشہ کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ عائشہ مر چکی ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتی تو میں بھی زندہ نہ ہوتا، مگر سب کا یہی خیال تھا کہ عارف جمال کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر خودکشی کرنے والی لڑکی عائشہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ عارف جمال عائشہ کی زندگی اور موت کے متعلق تصدیق کرنے کے لیے زندہ نہیں رہا تھا۔ جب میں نے اس کو فرتے جذبات میں بستر سے اٹھا کر فرش پر دے مارا تھا اور خود اپنی ممی کے بازوں میں گر کر اپنے دماغ کے کسی رگ کے پھٹ جانے سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میرے بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے سب کو میری زندگی کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ عارف جمال کا دھیان کسی کو نہیں رہا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ عارف جمال چل بسا تھا۔ وہ شخص جس کو میں کتے کی موت مارنا چاہتا تھا، اس نے میری اس حسرت کو پورا ہونے کا موقع نہیں دیا اور میری بے بسی کا فائدہ اٹھا کر چل بسا تھا۔ میرے لڑکپن کا پیار تھی، میری محبت کا انتہائی پاکیزہ عنوان تھی۔ یہ عائشہ کا وجود تھا جس نے مجھے جیریلی ایسی حسین و جمیل اور بے پناہ پیار کرنے والی لڑکی کی طرف بھی راغب نہیں ہونے دیا۔ ہر چند پیٹرسن نے آخری وقت میں میری موت کا سمجھوتا کر کے مجھے کامن انٹرسٹ کے جلادوں کے سپرد کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود جیریلی کے لیے میرے دل میں اب بھی نرم گوشہ موجود تھا۔ جیریلی نہ جانے کہاں مر کھپ گئی تھی، کس کے انتقام کی بینٹ چڑھ چکی تھی۔ اس کا سراغ مل جاتا تو اس کے بغیر نیو یارک کو چھوڑنے سے انکار کر دیتا، مگر میں تو اس کے معاملے میں بھی گم گشتہ رائے مسافر کی طرح تھا۔ ہر چند جیریلی میری منزل نہیں تھی، مگر میری ذات پر اس کو عائشہ کے بعد کسی بھی دوسری لڑکی کے مقابلے میں زیادہ حق حاصل تھا۔ عائشہ اور جیریلی دونوں منظر سے روپوش تھی اور جو چہرے میرے سامنے تھے ان میں سے سیتی ہی ایسی لڑکی تھی جس نے مجھ سے میری ذات سے بہت سی امیدیں لگا رکھی تھی۔ میرا باپ عبد الجبار اسے خود اس کے دیس میں بھی مل چکا تھا اور وہاں میرے لیے یہ پیغام چھوڑ آیا تھا کہ سیتی اسے ہر طرح سے پسند آئی ہے۔ شاید اس نے سیتی کی آنکھوں میں، اس کی اداؤں میں میرے لیے سچے پیار کی جھلک محسوس کر لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے باپ نے سیتی کو اپنے ساتھ لندن لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر تنویر کی بازیابی کے بعد ہم لوگ 3 ماہ تک نیو یارک میں رہے تھے اور سیتی نے ہماری وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کا اسلامی نام ساریہ تجویز پایا تھا۔ ڈیڈی کی یہ خواہش تھی کہ میں آرجینوز کی اس قبائلی لڑکی کو اپنی شریک حیات بنا لوں اور میں نے ڈیڈی کی خواہش کو ماننے سے انکار نہیں کیا، مگر سرے دست میں نے اس پرپوزل کو مؤخر کر دیا تھا۔ تاہم ساریہ سیتی کی حیثیت سے اب میری منگیتر کی سی تھی۔ جب ولیم نے ہمارے لیے خصوصی طیارے کا اہتمام کیا تو ہمیں نیو یارک چھوڑنے میں اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔
مجھے ولیم کی طرف سے CIA میں ایک اعلیٰ عہدے کی آفر ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کسی بھی ملک میں قیام پذیر ہو کر کام کرنے کی پیشکش کی تھی، مگر سوا سال کی ہنگامہ خیز زندگی اور قتل و غارت کے بعد اب میں کسی پرسکون گھر کے کسی کنجے عافیت میں رہ کر گزارنا چاہتا تھا۔ سعدیہ ہی وہ عزیز ہستی تھی جو دوسروں کے علاوہ میرے ساتھ لندن جا رہی تھی۔ جب طیارہ فضا میں پرواز کر رہا تھا میں سعدیہ کے پہلو میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں نے صرف سوا سال کی مدت میں کیا کیا کارنامے سر انجام دے دیے ہیں۔ میرا سب سے بڑا مشن شاید یہی تھا کہ میں نے بین الاقوامی مجرموں کی ایک بدنام زمانہ تنظیم کامن انٹرسٹ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اس کے اڈے اور خفیہ لیبارٹری کا CIA کو سراغ مہیا کر دیا تھا اور CIA کے ڈائریکٹر جنرل کو کامن انٹرسٹ کے سربراہ کے طور پر بے نقاب کر دیا تھا۔ ان دنوں نکسن امریکہ کے صدر تھے۔ ڈیڈی نے ہلمز کے خلاف جو ثبوت اور شواہد ولیم کو مہیا کیے تھے ان کی روشنی میں ولیم نے امریکی صدر سے 5 گھنٹے کی خصوصی ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے نتیجے میں نہ صرف ہلمز کو اس کے عہدے سے الگ کر کے گرفتار کر لیا گیا تھا بلکہ کامن انٹرسٹ کے خفیہ اڈوں پر بھی پولیس کے چھاپے شروع ہو گئے تھے۔ خود CIA میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہوئی تھی۔ جب میں اپنے والدین، اپنی بیوی اور اپنے دیگر احباب کی ہمراہ لندن کے بین الاقوامی اڈے پر اترا تو لندن انٹیلیجنس بیورو کا ڈائریکٹر جنرل ویلمر میرا اور انٹرنیشنل گارڈز کے باس عبد الجبار کا استقبال کرنے کے لیے ہمارے لیے مکمل حفاظتی انتظامات کے ساتھ لندن کے ہوائی اڈے پر موجود تھا۔ جی تو دوستو، اسی کے ساتھ اس سیریز کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سیریز بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنی من پسند کہانی کا نام کامنٹ باکس میں ضرور تجویز کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار سیریز میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔